سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تھا، اے بلال اسلام کی کون سی چیز نے تمہیں متاثر کیا، آخر تم کیوں اسلام لائے؟ تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک غلام تھا، مکہ المکرمہ کے لوگوں کو میں جانتا ہی نہیں تھا، میرا کہیں آنا جانا ہی نہیں تھا، ایک گھر میں محدود تھا، اسی گھر کے اندر رہتا تھا، میرا ایک مالک تھا، میرا ایک آقا تھا جو انتہائی ظالم، انتہائی سفاک تھا، مجھ پر بہت ظلم کیا کرتا تھا اور مجھے اپنے گھر کے اندر رکھتا، گھر سے باہر آنا جانا میرا بہت کم تھا۔ کہا ایک رات میں بہت بیمار تھا، تیز بخار تھا، شدید سردی تھی، بہت تکلیف میں تھا، تو میرا آقا میرے پاس آیا، میرا مالک میرے پاس آیا اور اس نے آ کر کہا کہ یہ کئی کلو جو مجھے دیے اور کہا کہ پوری رات انہیں چکی پر پیستا رہے۔ مجھے بہت شدید بخار تھا، تیز بخار تھا، سخت سردی تھی اور کہا اس سردی میں نے اس سے تو حامی بھر لی کہ ٹھیک ہے میں یہ کام کروں گا، کیونکہ وہ میرا مالک تھا، میں اس کا غلام تھا، لیکن اسے میری تکلیف کا احساس نہیں تھا، وہ میری تکلیف کو محسوس نہیں کر پا رہا تھا، وہ ظالم تھا، سفاک تھا۔ اس نے کہا ساری رات چکی پیستے رہو، تو میں نے حامی تو بھر لی، لیکن مجھے اس قدر تکلیف تھی۔ جب وہ وہاں سے گیا تو میں نے دودھ کا ایک پیالہ تھا، میں نے دودھ پیا، دوا لی، کمبل لپیٹ کے میں لیٹ گیا۔ کہا جب میں لیٹ گیا تو میری آنکھ لگ گئی، میں سو گیا۔ تو رات کے وقت وہ آتا ہے اور اس کمبل کو کھینچتا ہے اور بڑے تلخ لہجے میں مجھے کہتا ہے میں نے تجھے ایک ذمہ داری دی تھی، تو میرا غلام ہے، تو میرا نوکر ہے، تیرا کام ہے کہ تو حکم کی تعمیل کر، میں نے جو حکم دیا ہے تو اس پر عمل کر۔ اب تیرے لیے سزا یہ ہے کہ پوری رات تو چکی پیستا رہے گا، لیکن اب چکی پیسنے کے لیے ایک اور شرط بھی ہے، ہر چند کہ تجھے تیز بخار ہے، شدید سردی ہے، لیکن اب کھلے میدان میں تجھے چکی پیسنا ہوگی اور قمیص اتار کر چکی پیسنا ہوگی۔ کہا مجھے صحن میں، کھلے میدان میں، اوپر چھت بھی نہیں ہے، مجھے بٹھا دیا اور کہا تو چکی پیستا رہے اور پھر قمیص بھی اتار دیا۔ اب تصور کر سکتے ہیں کہ ایک انسان کو شدید بخار ہو، تیز بخار ہو، سخت سردی ہو، قمیص بھی اتار دی جائے اور کھلے میدان میں کہا جائے کہ پوری رات تو چکی پیستا رہے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں چکی پیس رہا تھا، ساتھ ساتھ میری آنکھوں سے اشکوں کی برسات جاری تھی، میں رو رہا تھا، میرے کراہنے کی آواز، میرے رونے کی آواز گھر سے کچھ باہر چلی گئی، لیکن اس وقت کیا ہوا، کمال ہوا، آمنہ کے لال کا گزر میرے گھر کے سامنے سے ہوتا ہے، مدینے والے آقا کا گزر میرے گھر کے سامنے سے ہوتا ہے۔ کہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے رونے کی آواز سن لی، دروازے پر دستک دی، اندر تشریف لائے، پوچھتے ہیں کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو، کس بات نے رولایا؟ میں نے کہا جاؤ صاحب، پوچھنے والے تو بہت ہوتے ہیں، غمخوار تو بہت بنتے ہیں، لیکن غم کا مداوع کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ کون ہے جو مدد کرتا ہے؟ غمخوار بنتے تو بہت ہیں، پوچھتے تو بہت ہیں، لیکن مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ میں نے یہ جملے کہے، میرے جملوں میں کچھ تلخی تھی، کچھ سختی تھی، کہا میرے جملے سنے محمد عربی نے، وہاں سے تشریف لے گئے اور میں بھی کچھ بدگمانی کا شکار ہو گیا۔ میں نے کہا ہاں ایسا ہی تو ہوتا ہے نا، پوچھنے والے پوچھتے ہیں لیکن مدد کون کرتا ہے؟ میں کچھ بدگمانی کا شکار ہوا، کچھ تلخی میرے لہجے میں تھی، لیکن ابھی میں چکی پیس ہی رہا تھا، کیا دیکھتا ہوں کہ مدینے کا چاند پھر واپس تشریف لاتا ہے، آمنہ کا لال پھر واپس تشریف لاتا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لاتے ہیں، ہاتھ میں دودھ کا پیالہ ہے، چند کھجوریں ہیں، کہا ہے بلال یہ دودھ پی لو، کھجوریں کھا لو، کمبل لپیٹ کر مجھے بٹھا دیا، کہا ہے بلال تم بیٹھ جاؤ اور دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ کہا میں بیٹھ جاؤں؟ کیا آپ جانتے نہیں ہیں وہ بڑا سفاک ہے، بڑا ظالم ہے، بہت مارتا ہے، بہت سزائیں دیتا ہے، وہ تو مارے گا، سزائیں دے گا، ظلم کرے گا، ظالم ہے میرا آقا، میں تو چکی پیسنے پر معمور کیا گیا ہوں، پوری رات مجھے جاگنا ہے، چکی پیسنا ہے، یہ کام کون کرے گا؟ آمنہ کے لال نے کہا ہے بلال حبشی گھبرانے کی ضرورت نہیں، آج پوری رات تیرے لیے محمد عربی خود چکی پیستا رہے گا۔ کہا میں دیکھ رہا تھا یہ منظر، پوری رات آمنہ کا لال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ بلال کے لیے، مجھ غلام کے لیے چکی پیستے رہے۔ جب سحری کا وقت ہوا سارا سامان مجھے دیا، وہاں سے چل دیے۔ یہ ایک رات کا واقعہ نہیں، کہا دوسری رات پھر تشریف لائے۔ احساس اس قدر تھا، میں آمنہ کے لال کو دیکھ رہا تھا، آئے دودھ کا پیالہ دیا، پھر کھجوریں دی، پھر کمبل میں مجھے کہا لیٹ جاؤ، میں لیٹ گیا، لیکن چپکے چپکے آمنہ کے لال کے ہنسی مکھڑے کو دیکھ رہا تھا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ پھر پوری رات چکی پیستے رہے، سحری کے وقت سارا سامان مجھے دیا، وہاں سے چل دیے۔ تیسری رات پھر تشریف لائے۔ یہ پیغام صرف سننا نہیں ہے، یہ کافروں تک پہنچانا ہے۔ وہ جو کہتے ہیں کہ ملیٹنٹ پروفٹ ہیں، وہ جو کہتے ہیں کہ نفرت پھیلانے والے ہیں، وہ جو کہتے ہیں
इंसान दुश्मन है, वो जो कहते हैं कि कातिल हैं, वो जो कहते हैं कि जालिम हैं, वो जो कहते हैं जिन्होंने फकत किताल का सबक सिखाया है, उन तक पैगाम कौन पहुंचाएगा? अरे नादान इंसान, अरे बरतानिया में रहने वाले, अगर तेरा पड़ोसी मोहम्मद अरबी को नहीं जानता तो तूने उस मोहब्बत का हक अदा नहीं किया। अगर तेरा जानने वाला, तेरा क्लासमेट, तेरा टीचर, तेरे साथ वक्त गुजारने वाला, तेरे साथ कारोबार करने वाला, वो जो तेरी दाढ़ी को देख के कहता है कि तू दहशतगर्द है, वो जो तेरे जुब्बे कुब्बे को देख कर कहता है कि तू इंसानियत दुश्मन है, क्या तूने उस तक मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मोहब्बत बड़ा पैगाम पहुंचाया है? अगर नहीं पहुंचाता, अगर शर्म महसूस करता है, हिचकिचाहट महसूस करता है, गाफिल हो जाता है, सफर पे है, तेरे साथ कोई गैर मुस्लिम है, तेरा काम है कि तू उस तक बिलाले हबशी की ये वाकयात पहुंचा, तू उस तक पहुंचा वो वाकयात कि जिसमें मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो खूबसूरत तालीमात, वो रहमत भरी तालीमात, वो मोहब्बत भरी तालीमात, वो प्यार भरी तालीमात उसके दिल में जागुज़ी हो जाए। तूने क्यों नहीं पहुंचाया? तुझे अपना पैसा चाहिए, तुझे अपनी दौलत चाहिए, तुझे अपनी इज्जत चाहिए, तुझे अपनी शोहरत चाहिए। तू पाकिस्तान से हिजरत करके आया, तू हिंदुस्तान से हिजरत करके आया, तू अपनी औलाद को भूल गया, अपनी तरजीहात को भूल गया, अपनी तालीमात को भूल गया। तूने कहा मैंने तो दौलत कमानी है, मैंने तो पैसा कमाना है। लोग हुजूर के खिलाफ बोलते हैं तो बोलते रह जाए, मुझे क्या परवाह, मुझे तो परवाह है इस दुनिया की, इस माल की, इस दौलत की, इस इज्जत की, इस अजमत की, इस शोहरत की। अरे नादान इंसान, उस वक्त को याद कर जब क़यामत के रोज मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तुझे पेश किया जाएगा, तुझसे पूछा नहीं जाएगा। लोग उस आका को दहशत का पैगंबर कहते थे, उस आका की नामूस के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर तूने किया क्या? अरे तो तेरी तो जुबान भी नहीं खुलती थी उस आका की अजमतों के दिफा की खातिर। आज दिन तक तूने क्या किया? मैं कहता हूँ सिर्फ सुनो ना, सिर्फ झूमो ना, सिर्फ रो ना। तुम्हारे आंखों की अश्कों की बरसात ये तुम्हें उस वक्त भी याद आए जब तुम्हें कोई काफिर कहे हुजूर ने दहशत का पैगाम फैलाया, उस वक्त तुम्हें ये वाकयात याद आ जाएं, ये पैगामात याद आ जाएं, ये तालीमात याद आ जाएं, ये रिवायात याद आ जाएं जो तुम्हें कंजुल हुदा की इस कॉन्फ्रेंस में सिखाई गई। बिलाले हबशी ने देखा, तीसरी रात फिर मेरे आका उसके घर में तशरीफ लाए। आका फिर पूरी रात चक्की पीसते रहे। जब सुबह के वक्त आका तशरीफ ले जा रहे हैं, वहां से जा रहे हैं, बिलाले हबशी ने कहा अरे रुकना है मोहम्मद, रुकना। कहा मक्के के काफिर झूठ बोलते हैं, वो झूठे हैं जो कहते हैं मोहम्मद झूठा है। मैं बिलाल गवाही देता हूँ, अरे जिस आका को एक गुलाम के बुखार का एहसास है वो झूठा नहीं हो सकता, वो सच्चा नबी है, वो पैगंबर अमन है, वो पैगंबर रहमत है। मैं कहता हूँ आका के इस प्यार भरे पैगाम को पूरी दुनिया तक फैलाते रहो, पहुंचाते रहो, लोगों को बताते रहो। अरे जिस काफिर को तुम समझते हो वो इस्लाम का दुश्मन है, इन्हीं पैगामात को सीख कर आका का दीवाना हो जाएगा, आका का आशिक हो जाएगा, आका के लिए जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाएगा। फिर उसे भी मदीने की गलियां अच्छी लगेंगी, फिर उसे भी तैबा की गलियां अच्छी लगेंगी। क्या नहीं देखते यहाँ वो नौजवान भी आते हैं जो कल गैर मुस्लिम थे, जो कल इस्लाम दुश्मन थे, लेकिन आज हिंदुस्तान में गुज़श्ता चंद दिनों पहले 5 गैर मुस्लिमों ने इस्लाम कबूल किया। पहले तो उन्हें कुफर की गलियां अच्छी लगती थी, आज वो भी कहते हैं फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों, दिल को जो अकल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों, रुखसते काफिला का शोर गश से हमें उठाए क्यों, सोते हैं उनके साए में कोई हमें जगाए क्यों।